بنگالی شعبدہ بازوں کا ایک طائفہ شہنشاہ جہانگیر کے دربار میں پہنچا۔ ان کے پراسرار کمالات ملاحظہ کرنے کے لیے دربار آراستہ کیا گیا۔ جہانگیر نے اپنے تزک میں ایک پورا باب ان بنگالی شعبدہ بازوں کے عجیب کمالات بیان کرنے کے لیے وقف کیا ہے۔ ان میں اہم ترین شعبدہ شجر تھا۔ طائفے کے مالک نے دعویٰ کیا کہ وہ کسی بھی درخت کا بیج بو کر منٹوں میں پودا لگا سکتا ہے۔ خان جہاں نام کے ایک امیر نے پیپل کا درخت تجویز کیا۔ چنانچہ ہر شعبدہ باز نے ایک ایک چھوٹا سا گڑھا کھودا اور اس میں بیج ڈال کر اوپر سے مٹی برابر کر دی۔ اب ان تمام گڑھوں پر سبز رنگ کی ایک چادر ڈال دی گئی اور طائفے کے مالک نے کچھ منتر پڑھنے شروع کیے۔ 2-4 منٹ بعد جب چادر اٹھائی گئی تو کونپلیں پھوٹ چکی تھیں۔ چادر پھر ڈال دی گئی اور تھوڑی دیر بعد وہاں پیپل کے پودوں کا ایک چھوٹا سا جھنڈ کھڑا تھا۔ ہر پودے کی اونچائی تقریباً 40 انچ تھی۔ مشہور ترین بازیگروں میں موچھال نامی ایک فرقہ تھا۔ مغل بادشاہ بابر نے اس فرقے کے ایک شخص کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ بعض بازیگر تماش بینوں کے سامنے کسی شخص کو قتل کر دیتے اور اس کے جسم کے 4 ٹکڑے کر ڈالتے۔ ان ٹکڑوں کو ایک کپڑے کے نیچے ڈھک دیتے، پھر بازیگر اشارہ کرتا اور مقتول زندہ ہو جاتا۔ جہانگیر بادشاہ کے دربار میں بازیگروں کا مجمع رہتا تھا اور مختلف شعبدے دکھائے جاتے تھے، جس کی تفصیل خلاصہ التواریخ میں درج ہے۔ مشہور زمانہ کتاب ریپلے بلیوز اٹ اور ناٹ کے مصنف رابرٹ ریپلے ایسے ہندوستانی شعبدہ گروہ کے عقل دنگ کر دینے والے قصے لکھ چکے ہیں، جبکہ جرمنی کے ایک سیاح پال ڈیوسن اپنے سفر نامے اورینٹیرین میں بنارس کے ایک یوگی ہتھنوگا نامی کا تذکرہ کیا ہے، جو ایک مرتبہ اپنا سر زمین میں دفن کر کے 9 گھنٹے تک سر کے بل الٹا کھڑا رہتا تھا۔ برصغیر پاک و ہند میں شعبدہ بازی کی ایک طویل تاریخ ہے۔ شعبدہ باز شہنشاہوں، بادشاہوں، راجا مہاراجاؤں کو شعبدہ دکھاتے، انعام بٹورتے اور عقل دنگ کر کے چلتے بنتے۔ بادشاہوں کو دور ختم ہوا اور اس کی جگہ جمہور نے لے لی۔ جمہور کی تعریف سابق امریکی صدر ابراہیم لنکن نے کچھ یوں کی: گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل، یعنی عوام کی حاکمیت عوام کے ذریعے اور عوام پر۔ عوام کو اپنی من پسند حکومت بنانے کا اختیار ملا تو شعبدہ بازوں نے عوام کے سامنے شعبدہ گری کی محفل جما لی۔ عوام شعبدے دیکھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، بھنگڑے ڈالتے ہیں اور بہترین شعبدہ گر کے ہاتھ میں کاروبار ریاست کر دیتے ہیں۔ ان شعبدہ گروہ کا کمال یہ ہے کہ یہ دریا کو کوزے میں بند کر دیتے ہیں، رائی کو پہاڑ دکھا دیتے ہیں، دودھ و شہد کی نہریں بہا دیتے ہیں، صحرا کو سرسبز دکھاتے ہیں، شیر اور بکری کو ایک ہی گھاٹ سے پانی پلا دیتے ہیں۔ سانحات کو بھلانے اور ان سے سبق حاصل نہ کرنے میں ان کو کمال حاصل ہوتا ہے، اور تو اور خود کو مقرب ترین شعبدہ گر ثابت کرنے کے لیے آسمانی صحیفوں کو خود پر چسپاں بھی کر لیتے ہیں۔ ان بازیگروں کے سحر میں ڈوبی رعایا اس شغل میلے کو جدوجہد، قربانی و ترقی قرار دیتی ہے اور بچہ جمورہ بنی رہتی ہے۔ مطمئن بچہ جمورہ ان شعبدہ گروہ کے کہنے پر خوشی خوشی جھوم بھی رہا ہے اور گھوم بھی رہا ہے۔